لوگوں کربلا کے بعد بھی بڑا ستایا گیا، بڑا ستایا گیا۔ آخری بات سن لو بس، تقریر ختم۔ جب قید خانے سے نکالا، کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ کربلا میں غلط ہوا ہے، کچھ کو جب احساس ہوا کربلا میں غلط ہوا تو بغاوت سی ہو گئی تھی کوفہ میں، دمشق میں، شام میں، پورے شام میں بغاوت سی۔ یزید کو خطرہ لگ گیا کہ اب تخت پلٹ جائے گا، سرکار گر جائے گی۔ وہ بول رہا ہوں جو تاریخ کے جملے ہیں، کوئی رٹی رٹائی تقریر نہیں آپ کے سامنے میں کرنے لگ گیا۔ تاریخ سنی آپ، انشاءاللہ جاؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے۔ یزید کو خطرہ لائق ہو گیا، سرکار گر جائے گی، تخت گر جائے گا، تخت چھن جائے گا، اس لیے کہ بغاوت شروع ہو گئی۔ لوگ کہنے لگ گئے غلط ہوا ہے، لوگ چیختے تھے، گلیوں میں لوگ شور مچاتے تھے، ہائے غلط ہوا، نواسۂ رسول کا گلا کاٹا ہے۔ لوگوں جب بغاوت شروع ہوئی تو قید خانے سے نکالا گیا انہیں، نکال کے پھر لوگوں ذرا غور کرو، کہتے نا کسی چیز کو مکھن لگانا، اس طریقے سے ان کے سامنے پیش کیا، ارے آپ کے ساتھ تو بڑا غلط ہوا، یہ بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو، جو آپ چاہو گے وہ کر دیا جائے گا۔ امام زین العابدین نے کہا میری 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں؟ جب کہا گیا تم جو چاہو گے وہ کیا جائے گا، کہنے لگے اب تم کچھ نہیں کر سکتے، اگر تمہارے دل میں ذرا سی غیرت باقی ہے تو 3 شرطیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ہمیں اجازت دی جائے کربلا میں جو لاشیں پڑے ہیں انہیں ہم دفن کرنے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 2، کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ میں دوں گا۔ نمبر 3، ہمارا بچا ہوا قافلہ ہمیں مدینے روانہ کیا جائے۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں نانا کے روزے پہ جا کے کربلا کی پوری داستان سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، خطبے کے لیے جب ممبر پر بیٹھا ہے کون؟ علی کا پوتا۔ بس آخری جملہ ہے تقریر کا، سنیوں اللہ مبارک کرے، آپ نے بہت دل سے سنا، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ جلسہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ممبر پر بیٹھا ہے کون؟ علی کا پوتا، کون؟ حسین کا شہزادہ۔ اور تم نے دیکھا ہوگا تمہارے ہاں جب مسجدوں میں خطبہ ہوتا تو ممبر پہ امام بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا؟ اور جب ممبر پہ امام بیٹھتا ہے نا تو پھر مؤذن اذان پڑھتا ہے، سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ ہوتی ہے کہ اذان نہیں ہوتی ہے؟ مؤذن اذان پڑھتا، اذان کے بعد خطبہ شروع ہوتا، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ اللہ، ممبر پر بیٹھا ہے شہزادہ، ممبر پر بیٹھا ہے حسین کا شہزادہ، اذان ہو رہی ہے۔ اذان میں جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب اتنا کہا زین العابدین ممبر سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے بولے او یزید سن لے، تو نے گلا کاٹا ہے، تو گلا کاٹ کے بھی مٹ گیا، اذان میں دیکھ تیرے نانا کا نہیں میرے نانا کا نام ہے۔ آج بھی اگر اذانوں میں زندہ ہیں تو ہم زندہ ہیں۔ او کوفہ کی جامع مسجد میں آنے والوں بتاؤ یہ محمد تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تم نے نہیں پہچانا تھا تو کیا کبھی تم نے جمعہ نہیں پڑھا تھا؟ اب کہتے ہو ہم سے بھول ہو گئی، ارے اب بھی بتاؤ اذانوں میں کس کا نام ہے؟ قیامت تک ہمارا نام چلتا رہے گا، نمازیں چلیں گی تو ہمارے ناموں سے، اذانیں چلیں گی تو ہمارے ناموں سے، جب تک نمازیں پڑھو گے نمازوں میں کہو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ او نماز پڑھنے والوں، آل محمد کوئی اور نہیں، یہی زین العابدین ہے جو ممبر پہ بیٹھا ہے۔ ہائے ہائے لوگوں، کربلا میں تو جو حال تھا، لیکن جتنے کوفہ کی جامع مسجد میں تھے لگتا تھا کہ ان کا دم نکل جائے گا۔ اللہ اللہ، حال یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے اب بھی معاملہ یہ لگا لیا تھا کہ نماز کے بعد فوراً جنگ شروع ہو جائے گی، فوراً جنگ شروع ہو جائے گی نماز کے بعد۔ تب پھر کسی نے کہا جلدی سے نماز شروع کی جائے۔ لوگوں بڑا غم ہے کربلا کے بعد بھی، اگر واقعی سچے حسینی ہو نا
تو حسین کی مشن کو زندہ رکھنا. جس نے حسین کی مشن کو زندہ رکھا وہ حسینی ہے. حسین کا مشن نمازوں والا ہے. حسین کا مشن والدین کو خوش رکھنے والا ہے. حسین کا مشن سچائی کا ہے. حسین کا مشن قرآن کی تلاوت کا ہے. حسین کا مشن لوگوں نانا کی شریعت کا ہے. اگر واقعی حسینی ہو تو آج حسین کے جلسے میں آئے ہو. آج وعدہ کرو حسین، آپ کی محبت میں وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد نمازیں پڑھیں گے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ، انشاءاللہ زور سے کرو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جلسہ قبول فرمائے. کہنے سننے میں خطا ہوئی توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرمائے. اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ.